جی سر، آج بتائیے، آج آپ نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ مقصود صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ پی ڈی پی چھوڑ کر آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ میں کو سمرتھن دے رہے ہیں، کسی بڑی پارٹی کو کیوں نہیں دے رہے؟ اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ میں پی ڈی پی کو چھوڑ چکا ہوں. وہاں پہ میں اسٹیٹ سیکرٹری تھا، صدر رہا ہوں، الیکشن بھی لڑا ہے، بڑا کام کیا ہے. تو جب میں نے اس کو چھوڑا تو آپ بھی وہاں شاید ہوں گے موجود. میں نے اس وقت بھی بائٹ دی تھی کہ میں کسی تنظیم کو جوائن نہیں کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جو جتنی بھی تنظیمیں اس وقت ہیں ان پہ مجھے کسی پہ بھی یقین نہیں ہے کہ وہ کیا لوگوں کی کوئی بہبودی کے لیے انہوں نے کچھ کام کیا یا کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ان تنظیموں سے لوگ اس وقت بہت تنگ آ چکے ہیں، خاص کر کے ان کے جو نمائندے آگے جو آ چکے ہیں. اس بول نیشنل کانفرنس کا ہی آپ لے لیں، کیا اس پنچ میں انہوں نے کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، کب وہ نظر آئے یہاں پہ. یہ جو آپ سن رہے تھے ابھی جلسہ میں کہ ہمیں 10 سال نظر نہیں آیا کوئی، وہ ڈھینگے مارتے ہیں جی ہم نے اتنی بڑی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی. یہ جو پی ایم جی ایس وائی کی روڈیں بنانا، یہ تو سینٹر سے ایک اسکیم تھی، وہ چلتی رہی، وہ ہر جگہ گیا جہاں پہ 200-250 کی جہاں پاپولیشن ہے وہاں پہ روڈ جانی ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. آج گورنمنٹ نہیں ہے پھر بھی تو ہر کا سلسلہ چل رہا ہے. پانی مل رہا ہے، سڑک بن رہی ہے، راشن مل رہا ہے، ہر چیز چل رہی ہے. لیکن اس وقت جو موقع الیکشن کا تھا، اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ میری نظر میں کینڈیڈیٹ جو اب یہ کہہ سکتے تو میرا دوست ہے، اس کو میں نے آزمایا ہے. آج 40 سال سے ہماری دوستی چل رہی ہے. میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس سے بہتر شاید اس پنچ کو نمائندگی کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا جب بھی میرے ساتھ رہے. اور ان کے ان میں جو جذبہ خدمت خلق کرنے کا ہے وہ ان کے والد صاحب سے ہے. اور وہ آج یہ وقت ہم نے خیر جیسے میں نے بھی کہا کہ ہم نے اس وقت نہیں بولا، آج بھی اب بھی انہوں نے بولنا شروع کیا. یہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا میدان میں. ایسے چیزیں منظر عام پہ پہلے آنی چاہیے تھی، بجائے کسی کا ساتھ دینے کے خود میدان میں آنا چاہیے تھا. لیکن ابھی بھی دیر آئے درست آئے. ابھی بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ آپ نہیں آ سکتے. اب یہ آپ آ چکے ہیں تو میرے ضمیر نے نہیں مانا کہ میں کسی اور تنظیم کے ساتھ جاؤں اور کسی اور کینڈیڈیٹ کی حمایت کروں. اس میں نے مسعود صاحب کو بہتر سمجھا کہ یہ لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں، ان میں جذبہ ہے خدمت کرنے کا. یہ لوٹ کھسوٹ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس بہت کچھ ہے. انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ الیکشن میں لڑنا ہے تو پھر جیتنا ہے تو پھر میں مال جمع کروں گا. نہیں سر، جب آپ نے پی ڈی پی چھوڑی تب آپ نے پریس کانفرنس کی تھی جی، اور ساتھ میں آپ نے سائن کیے ہوئے 40 بندوں کے بتایا تھا ڈیپوٹیشن میں. ہاں، کیا وہ 40 بندے بھی آپ کے ساتھ جائیں گے؟ بالکل وہ میرے ساتھ ہیں. اس میں ہو سکتا ہے دیکھو کبھی کوئی ایک آدھ نہیں بھی ہو، لیکن پی ڈی پی چھوڑنے میں وہ میرے ساتھ تھے. ایک آدھ کوئی ہو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر ایک کے دل کی بات ہوتی ہے. لیکن اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تنظیم کو جوائن نہیں کریں گے، تو وہ تنظیم کے ساتھ شاید وہ کسی اور تنظیم کے ساتھ نہیں جائیں گے. مقصود صاحب، جی سر، آپ کے جو ساتھی ہیں آج آپ کے فرینڈ ہیں، ان کے آنے سے آپ کی کتنی مضبوطی ہو اور لوگوں کو کیا میسج آئے گا؟ دیکھیے امتیاز صاحب کوئی پونچھ کا عام آدمی نہیں ہے. یہ مرحوم خواجہ غلام قادر بانڈے شیر پونچھ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے پونچھ کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے. تو وہ ایک ایماندار اور نڈر لیڈر تھے. اس زمانے میں ایڈمنسٹریشن ان سے ڈرا کرتی تھی. جب سنتے تھے کہ آج خواجہ غلام قادر بانڈے صاحب نے لیکچر دینا تو ڈی سی ایس پی پورا دن کھڑے رہتے تھے. وہ ڈرتے اس لیے تھے کہ وہ ان کی ایمانداری کی وجہ سے، ان کے جذبے کی وجہ سے وہ خدمت خلق کا جذبہ رکھتے تھے. اس لیے تو امتیاز صاحب انہی کی ایک ثبوت ہے، جن کو ان کے والد نے ہی اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ بیٹا، میرے 2 بیٹے تو سرکاری ملازمت لے لیے، ایک ان کا بڑا بھائی تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کو انہوں نے یہ مشورہ دیا ہوا تھا اور یہ نصیحت کی ہوئی تھی کہ تم نے صرف اور صرف خدمت خلق ہی کرنی ہے، تم نے پولیٹیشین بننا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے. اس لیے
تو امتیاز صاحب کے ساتھ جو بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اور امتیاز صاحب کی ایمانداری اور دیانتداری اور ان کی محنت کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں، اور انشاءاللہ جس دن رزلٹ ہوگا اس دن آپ کو ہماری لیڈ 10,000 سے اوپر ملے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ۔